بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد محترم و مکرم معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال 1445 ہجری کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ آج اس کی 30 تاریخ ہے۔ کل سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر دینی تعلیم کم ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے اور غیر مسلموں کے ساتھ میل جول اختلاط کی وجہ سے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات، بدعات، رسموں نے اور رواجوں نے اور شرکیہ اعمال نے، اسی طرح توہم پرستی، اوہام پرستی نے جنم لے رکھا ہے۔ آج کے اس مبارک جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجیے خداوند قدوس مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ اس مہینے کا نام صفر ہے۔ صفر کے لغوی معنی ہیں خالی ہونا۔ اس کو عام طور سے اردو زبان میں صفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر زیرو لکھنا ہو تو اس کے لیے اردو میں صفر لکھتے ہیں۔ صفر کے معنی اور صفر کے معنی خالی ہونا۔ آپ تصور کریں کہ اس مہینے کو صفر کیوں کہا جانے لگا؟ اس مہینے کا نام صفر کیوں پڑا؟ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، تقریباً 1500 سال پہلے چلے جائیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا ایک سب سے بڑا عہدہ عطا فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمایا، اس سے قبل عرب ممالک کے اندر اور آس پاس کے علاقے میں زمانہ جاہلیت کے رہنے والے تھے، ان کے اندر عجیب قسم کی خرابیاں پیدا تھی۔ ڈاکہ ڈالنا، کسی کو لوٹ لینا اور جنگ و قتال کرنا، لوٹ گھسوٹ مار دھاڑ، یہ ان کا عام رواج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو مانتے تھے اور اسی وجہ سے بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ آپ مکہ کے جو مشرکین تھے اس وقت تاریخ میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، بلکہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان مشرکوں سے اگر آپ پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرتے تھے، ان کے دین پر عمل کرتے تھے، لیکن شیطان کی وجہ سے اندر میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ اچھا سمجھ کر کرتے تھے لیکن دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ قابل احترام مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام اس طرح کرتے تھے اس زمانے کے لوگ کہ آپس میں اگر جنگیں چل رہی ہوں تو جنگ کو موقوف کر دیتے تھے کہ بھئی محترم مہینہ آ گیا ہے، ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ ان مبارک مہینوں کا احترام کرنا ہے، اس وجہ سے ہم جنگ بند کر رہے ہیں۔ جنگ بند کر دیتے تھے، لوٹ مار ڈاکہ زنی کا کوئی ارادہ ہو اس کو بند کر دیتے تھے اور گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 11واں مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ حج کا مہینہ، اور پہلا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ 3 مہینے تک مسلسل گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، طبیعت کے اندر عجیب افتاد پیدا ہو جاتی، جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتے لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، اور گویا کہ ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو وہ سفر کہتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور اس زمانے کے اندر عجیب عجیب قسم کی واہیات اور خرافات اور بے شمار چیزیں تھیں، اور اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا، تو یوں تصور ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ان تمام میں تھی، جتنی خرابیاں تھیں، وہ ہمارے درمیان اور ہمارے ملک میں بھی ہیں۔ توہم پرستی کے شکار تھے، سفر کرنا ہوتا تو ساتھ میں اپنا معبود لے لیتے اور راستے میں نکل کر جہاں ٹھہرنا ہوتا نکل کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا، پہلے والے کو پھینک کر اس کو اٹھا لیتے اور اس کو اپنا خدا معبود، اپنا خدا تصور کرنے لگتے۔ کہیں سفر پر جانا ہوتا، ایک کوئی خاص قسم کا پرندہ ہوتا تھا، اس کو مارتے، اس کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف نکل جاتا تو یوں سمجھتے کہ ہمارا سفر کرنا بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، سفر کرتے تھے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ کہیں جانا ہو، ان کے خاص عبادت گاہوں کے اندر مختلف قسم کے تیر رکھے ہوتے تھے۔ وَلَا تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، قرآن کریم کہہ رہا ہے مختلف قسم کے تیر رکھے ہوتے تھے، وہاں جا کر فال نکلواتے، اور وہ تیر اگر کوئی بد فال نکل آتا تو اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے۔ راستے میں جا رہے ہیں اگر کوئی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو سفر روک دیتے تھے، بھئی اب ہمارا سفر نہیں ہوگا، اشبھ ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں کہ کوئی خرابی ہمارے ساتھ آنے والی ہے، سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ اور اگر ہم اپنے اس اسلامی معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو میل جول کی وجہ سے بے شمار خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی کی دائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے، یوں کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور کسی کے ہاتھ میں خارش ہو جائے، کھجلی ہو جائے، یوں کہتے ہیں کوئی مال ملنے والا ہے۔ اگر
دیوار پر کوئی کوا بول رہا ہو، یوں تصور کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والے ہیں، کہیں الو بیٹھ جائے یوں تصور کرتے ہیں کہ وہ جگہ برباد ہو گئی، ویران ہو گئی۔ یہ سب خرافات جو ہیں آپس میں میل جول کی وجہ سے، اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور ہم مردوں کے اندر تو کم ہیں، اور عورتوں کے اندر یہ خرافات بے شمار ہیں، اور اتنی مضبوطی سے پکڑی رہتی ہیں کہ مرد کتنا ہی زور لگا دے، کچھ نہیں، جو ان کے من میں آنا ہے وہی کرنا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ نے دیکھا ہوگا بھئی رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ بس نہیں کاٹ سکتے۔ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں؟ بے برکتی ہو جائے گی۔ سوچو، تصور کرو اور غور کرو، جو اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ابھی روم گندا ہو گیا، کمرہ گندا ہو گیا، کسی وقت بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ پاکی صفائی تو اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم نے اس کو حد متعین کر دیا، بھئی یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اور ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا۔ ان تمام خرافات میں ایک اہم خرافات وہ سفر المظفر کے مہینے کے تعلق سے ہے۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں کہتے ہیں کہ سفر کے شروع کے 13 دن جو ہیں یہ 13 تیزی کہلاتے ہیں، اور اس میں جو ہے آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ بس ان 13 دنوں کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، اور ان 13 دنوں کے اندر گھروں کے اندر بند رہنا ہے، عجیب قسم کی چیزیں۔ اسلامی تعلیم ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے ایک خدا پر ایمان، ہمارا ایمان کمزور ہوا، سینکڑوں چیزوں میں نفع نقصان تلاش کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ آج ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مصر فتح ہو گیا، ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم ہیں۔ مصر میں دریائے نیل مشہور دریا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ ایک رسم چلی آ رہی ہے برسوں سے، ایک کنواری لڑکی کو بنا سوار کر سجا کر دریا کے بھیڑ چڑھانا ہے، پھر پانی جاری ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو ایک جان کی حفاظت کرنے کو کہتا ہے۔ اسلام کے اندر تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے ایک جان کو قتل کر دیا، ایک نفس کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس کو اور جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری کائنات کی جان بچائی۔ قرآن کریم کے اندر اور اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے سے باز رہے۔ اسلام کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں اس طرح کے حالات ہیں، ایک کنواری لڑکی کو ہر مرتبہ بھیڑ چڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خود ان کے لیے اور ایک خط دریائے نیل، دریائے مصر، دریائے نیل کے لیے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ تجھے جاری کریں گے، تو ہمیشہ جاری رہے، اور اگر تو اپنے طور طریقے سے جاری ہے تو ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں۔
خط دریا کے اندر ڈالا گیا. آج تاریخ گواہ ہے 1500 سال ہو گئے آج تک دریا خشک نہیں ہوا. اسلام تو رسومات کو مٹا کر ایک نئی عزت، نئی شان و شوکت بخشنے کے لیے آیا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے. آج دیکھ لیجئے، آج ایمان کے اندر ہماری کمزوری پیدا ہو گئی. اللہ سے اور ہمارا رشتہ جو درمیان کا رشتہ ہے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی. ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کو ہم نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا. آج دیکھ لیجئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کیوں بھاگ رہے ہیں تو بیٹا نہیں ہو رہا، کیوں جا رہے ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی، کیا پریشانی ہے تو مقدمہ جیتنا ہے، اور کیا پریشانی ہے تو بھائی بیمار ہیں. یہاں کبھی چکر، کبھی وہاں چکر، کبھی وہاں چکر، اور انسان تباہ و برباد ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو حالات انسان کے اوپر ڈالتے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور امتحان کریں گے، جان کو لے کر، کبھی مال کو دے کر، اور کبھی جو ہے کمائی وغیرہ میں برکت دے کر، اور کبھی اس میں. کون دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے رہا ہے تو شکر کر رہا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے کچھ لیا ہے تو صبر کر رہا ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس پہنچے. آپ جانتے ہوں گے بیت اللہ کے اندر ایک پتھر ہے حجر اسود. حاجی جو ہے اس کے سامنے سے حج شروع کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے تو اگر موقع ہو تو اس کو بوسہ دیتا ہے، یا نہیں تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر استلام کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے اور پتھر سے کہا انی لأعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے. ما تنفع ولا تضر، تو نہ نقصان کا مالک ہے اور نہ تو نفع کا مالک ہے، بس میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا. یہ ہے ایمان. آپ تصور کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت پر بیعت لی تھی. بڑا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی عزت احترام کرنے لگے. وہاں سے گزرتے تو اس کا ادب احترام کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے جڑ سے اس درخت کو اکھاڑ کر ہٹا دیا. عزیزان گرامی، میں ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتوں کے سامنے ہرگز بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم سجدہ کرو. شیطان تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس مضبوط علم نہیں اور آپ کا ایمان مضبوط، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، تو پھر ہم ایٹومیٹک اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے. اور ایک بات تو عجیب سی بات ہے، میں نے یہیں پر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے شادی کی تاریخ نکلواتے ہیں. بھئی کون سا دن نحس ہے یعنی منحوس ہے، اور کون سا دن سعد ہے یعنی اچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے تو دنوں کو، مہینوں کو، سب کو برابر بنایا ہے. ہاں اتنا تو ہے کہ بعض دنوں پر فضیلت ہے. جیسے جمعے کا دن ہے تمام دنوں کا سردار ہے، شب قدر ہے تمام راتوں کی سردار ہے. بعض دنوں پر فضیلت دی ہے لیکن منحوس نہیں بنایا. آج جو ہے غیروں کی دیکھا دیکھی ہم دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس بیچارے غریب کو خود معلوم نہیں ہوتا
اس بیچارے غریب کو خود معلوم نہیں ہوتا اور کوئی تاریخ لکھ کر دے دیتا ہے، اس کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بری رسم ہے، برا عقیدہ ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ اس نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کون سا دن کل کیا ہونے والا ہے، کون سا دن بہتر ہے، کون سا دن بہتر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس بارش سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کتنا اناج پیدا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت، کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی طاقت اور آگ کے اندر جلانے کی طاقت، دواؤں میں بیماری دور کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف اللہ کی طاقت ہے۔ آپ تصور کریں، دو مریض ہیں، بیماری ایک ہے، ڈاکٹر ایک ہے، دوائی ایک چلا رہا ہے، ایک تندرست ہو کر گھر چلا جاتا ہے، ایک اس بیماری میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بیماری میں طاقت ہوتی تو پھر یہ کیوں مرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بیماری دینا چاہے، کوئی بیماری دے، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی پریشانی دینا چاہے، کوئی بیماری دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ انعام میں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ اسی سفر المظفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آخری بدھ کو، یہاں تو ہمارے اس بہار کے اندر اور آس پاس کے صوبوں کے اندر یہ رسم کم ہے، لیکن جنوب ہندوستان میں آپ چلے جائیے، ساؤتھ انڈین چلے جائیے، آپ ادھر دیکھیے، سفر المظفر کی آخری بدھ کو لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نہاتے ہیں اور پھر جو ہے سیر و تفریح کے نکلتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیوں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر، یعنی سفر المظفر کی آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، آپ نے غسل فرمایا اور آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، اسی لیے ہم بھی نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، یہودیوں کی سازش تو ہو سکتی ہے، اسلام دشمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تو سازش ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 اور 17 روز بیمار رہے اور اسی بیماری اور بخار کی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اگلا مہینہ ربیع الاول آ رہا ہے، 12 دن اس کو اگر جوڑ لیجئے اور سفر المظفر اس مہینے کا آخری دن اگر جوڑ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوا تھا، نہ کہ آپ صحت یاب ہوئے تھے۔ مرض میں اضافہ ہوا تھا، یہودیوں نے خوشی منائی تھی اور ایک بات چلا دی جس کو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان تمام خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔